ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ مقام صحابہ و اہل بیت، یہ ہمارا ماہ محرم کے حوالہ سے تسلسل چل رہا تھا۔ آج مقام صحابہ قرآن کی زبان سے ہمارے درس کا جمعے کا موضوع ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد کائنات کی جماعت ہے جن کی شان کو اللہ نے قرآن کے اندر 1800 مقامات پر بیان کیا، اور پھر خالی قرآن میں بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ وہ جماعت ہے جن کی عظمت تورات بھی بیان کرتی ہے، انجیل بھی بیان کرتی ہے۔ یعنی اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، هو اجتباکم کہہ کے بتایا کہ یہ مختص لوگ ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور پھر اللہ نے ان کو چھانٹا ہے اور ان کے لیے انتخاب کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابیت کے لیے جہنم سے برات کا، جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ عقائد اہل سنت میں جس کو ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت کے امام ہیں اور جنہوں نے باقاعدہ طور پہ 40 جلدوں میں عقائد اہل سنت کو لکھا، وہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان صحابہ پر قرآن کی طرح لازم رکھنا ہے، اس لیے کہ صحابہ دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ پہ کمزور ہو جائے گا تو ہمارے ہاتھ سے اسلام نکل جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی تمام چیزوں کو پہنچانے والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ ہمیں نماز کے متعلق بتایا، ہمیں حج کے متعلق بتایا، ہمیں زندگی گزارنے کی ایک ایک جو اصول حدیث بتاتی ہے، تو اس میں راوی حدیث کا صحابی ہوتا ہے، جو کہ حضور کی پرسنل لائف اور حضور کی زندگی کو دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، اس پر دوزخ حرام ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کبھی کسی کو درہ نہیں مارا، کسی کو کوڑے مارنے کی سزا نہیں نافذ کی۔ آپ رحم دل تھے، خلیفہ راشد تھے، لیکن اپنے 2 سالہ دور خلافت میں آپ نے ایک آدمی کو درے مروائے، سخت سزا دی۔ وہ بندہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے کسی ایک کی بے ادبی بھی ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مائناز شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جن کے زہد، تقوی اور علمیت کا یہ مقام تھا کہ جب امام بخاری کے سامنے ان کا نام آتا ادب سے جھک جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب تم حدیث بیان کرتے ہو اور مجھے سناتے ہو اور یہ جملہ کہتے ہو کہ ہمیں یہ حدیث عبداللہ ابن مبارک سے پہنچی، تو امام بخاری فرماتے تھے میرے لیے عبداللہ کا نام کافی ہے، اس لیے کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث سمجھتا ہوں، حدیثیں بیان کرنے والوں کا امیر المومنین سمجھتا ہوں۔ وہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک فرد آیا، آ کر
مسجد میں کہنے لگا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ تو ولایت کے بھی بے تاج بادشاہ ہیں، ولی آپ اٹھا کر دیکھیے کرامات اولیاء یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فلسطینی کی، ولی اپنا امام عبداللہ ابن مبارک کو مانتے ہیں۔ آپ علامہ ذہبی کی کتاب اٹھائیں اصول حدیث کے، وہ محدثین امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی ہوں، ابن ماجہ ہوں، ابو داود ہوں، سارے اپنا امام عبداللہ ابن مبارک کو مانتے ہیں۔ آپ حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، آپ تصوف کے بھی امام ہیں۔ اتنا بڑا آدمی کہ آج تک ان کے متعلق کسی فرد نے اس دنیا کے اندر اعتراض نہیں کیا ہے، ہر بندہ ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی، فقہ کا امام، حدیث کا امام، تفسیر کا امام، تصوف ولایت کا امام، وہ فرمایا کرتے تھے جب مسجد میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک آپ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے بڑے امام آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، آپ یہ بتائیں کیا امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ چونکہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے، عمر بن عبدالعزیز وہ انسان تھے حضور کی حدیث کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، یہ ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ حضور کی حدیث کہ حرا یمن سے ایک لڑکی چلے گی، زیور سے آراستہ ہوگی، وہ مدینہ آئے گی، رستے میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسا امن ہو جائے گا، وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ حضور کی حدیث کہ انسان زکوٰۃ لے کر نکلے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے خوشحالی ہوگی، سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جس کو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں خلیفہ سادس لکھا ہے، چھٹا خلیفہ راشد لکھا ہے، ان کے زمانے کو امیر معاویہ کے زمانے کے ساتھ مطابقت کرا کے اس فرد نے عبداللہ سے پوچھا، ابن مبارک سے پوچھا، آپ بتائیں معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، غصہ میں آ گئے، جذبات میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے فرد، تو نے یہ سوال کرنے کی جسارت کیسے کی؟ تو ایک صحابی کو ایک تابی سے ملا رہا ہے، صحابی اور تابی کا موازنہ کر رہا ہے۔ وہ آنکھ عمر بن عبدالعزیز کے پاس نہیں ہے جو آنکھ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ہے، جس آنکھ نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ہے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ ہاتھ نہیں جو معاویہ کو اللہ نے دیا ہے، جس ہاتھ کی تعریف قرآن نے کی ہے، جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آیا ہے۔ کہ تم عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ کرتے ہو، وہ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں کہ معاویہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، معاویہ نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، معاویہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، معاویہ نے حضور کے حکم پر قرآن لکھا ہے، معاویہ نے حضور کی خدمت کی ہے، حضور کا خادم بنا ہے، کاتب وحی بنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر عمر بن عبدالعزیز سے یہ پوری دنیا بھر جائے، پوری دنیا کے انسان عمر بن عبدالعزیز بن جائیں، وہ معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر آنے والے اس مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو معاویہ نے حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے وقت گزارا ہے۔ آپ نے دلیل دی، یہ جذبات میں بات نہیں کی۔ امام بخاری کے استاد تھے، امام شافعی کے استاد تھے، امام حنبل کے استاد تھے، امام مسلم کے استاد تھے، امام ترمذی کے استاد تھے، اور وقت کے امام ابو حنیفہ کے سارے بولے کیا تھے؟ یہ بات سنی تھی کبھی آپ نے؟ ابو حنیفہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، امام بخاری کے تو استادوں کے استاد ہیں، استادوں کے یہ رتبہ ہے۔
آپ نے کہا لوگوں سے میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، غلو نہیں کر رہا، خالی محبت میں نہیں کہہ رہا کہ میں غلام صحابہ ہوں، میں امیر معاویہ کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب امیر معاویہ لشکر کے ساتھ چلے اور ہوا آتی ہے، وہ حضور نے سانس لیا، حضور کے سانس اس ہوا کے ساتھ جڑ گیا اور وہ ہوا کا ذرہ مٹی کے ساتھ ٹکرایا، مٹی کا ذرہ جا کر نتنائے گھوڑا میں جو معاویہ کا گھوڑا تھا اس کے اندر چلا گیا، اس مٹی کے ذرے کو رسول اللہ کا سانس ملا ہے۔ اور حضور کہتے ہو جسم سے لگنے والی جوتا بھی پاک ہے، مٹی کا ذرہ بھی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے جوتے کی ساری کائنات کے ولی مقابلہ کر سکتے ہیں، غوث کر سکتے ہیں۔ نبی کے جسم سے جو مٹی کا ذرہ لگ گیا، ساری کائنات کے ولیوں کا سر کا تاج ہے یا نہیں؟ اور نبی کا جسم جس صحابی کے ساتھ لگا، نبی کے ہاتھ پہ جس صحابی نے ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کا مقابلہ کوئی ولی کر سکتا ہے؟ کوئی قطب کر سکتا ہے؟ کوئی غوث کر سکتا ہے؟ کوئی تابعی کر سکتا ہے؟ کوئی بشر کر سکتا ہے؟ دنیا ساری ایک طرف، صحابہ کا مقام سب سے، بات ہے یہ نہیں ختم۔ اب حیرت کی بات یہ تھی، اللہ نے صاف کہہ دیا، اللہ نے صاف کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو نبی کو چھوڑے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو چھوڑ کے جنت ملے گی؟ نبی کو چھوڑ کے کامیابی ملے گی؟ یہ تو بات سنیوں کو پتہ چل گئی نا کہ نبی کو چھوڑ کے کامیابی، نبی کو چھوڑ کے جنت، نبی کو چھوڑ کے نماز قبول ہوگی، نبی کو چھوڑ کے روزہ قبول ہوگا، نبی کو چھوڑ کے حج عمرہ قبول ہوگا، نبی کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت قبول ہوگی، سب کچھ مردود ہے اگر نبی کی محبت نہیں ہے۔ یہ بات یا نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو نبی کو چھوڑ دے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت قرآن کی شکل میں آ گئی، حدیث نبی کے فرمان کی شکل میں آ گئی، اس نے نبی کو چھوڑ دیا، وَيَتَّبِ قرآن کو سمجھیں، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کی مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے ساتھ کس کو جوڑا؟ مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر اس رستے کی اتباع کی۔ تفسیر اٹھائیں ابن کثیر، علامہ علوسی کی روح المعانی، اور علامہ رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن، تفسیر مظہری، کشف جو ہے تمام دنیا کی، جلالین اٹھا لے، جلالین تفسیر بڑی پرانی ہے، آپ ان ساری تفاسیر کو کھولیں، آپ پوچھیں مفسرین سے، مجتہدین سے، ائمہ سے، محدثین سے، فقہا سے، امام وقت ابو حنیفہ سے پوچھیں، یہاں تک کہ آج تک کے سارے ائمہ سے پوچھیں، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول اللہ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ مومنین۔ مومنین کس کو کہتے تھے؟ جو رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ قرآن نازل ہوا، مومنین کس کو کہا؟ ہمیں نہیں، قرآن نازل ہوا، مومنین صحابہ کو کہا، مومن صحابہ کو کہا، وہ خطاب صحابہ تھے۔ اللہ نے فرمایا جو نبی کا در چھوڑ دے، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کا رستہ چھوڑ دے، وہ کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ اوندے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ جو نبی کا در، صحابہ کی تعلیمات چھوڑ دے گا، نبی اور صحابہ کو چھوڑ دے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی مانتے ہیں، اہل سنت ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، والجماعت ہیں۔ اگر ہم اہل سنت والجماعت سے نکل گئے، اوندے منہ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی، کل صحابہ کو۔ جو بیچ میں کچھ صحابہ کو نہیں مانتا وہ سنی، جو صحابہ کی نہیں مانتا وہ بھی سنی۔
صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتا، جو صحابہ کی نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت، میں اہل حدیث ہوں، میں صحابہ کی نہیں مانتا، یہی کہتا ہے نا، ان کے فتووں کو نہیں مانتا، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا، 20 تراویح عمر نے پڑھی میں نہیں مانتا، اور بہت باتیں ہیں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ بھی اہل سنت آج اپنے آپ کو، جو صحابہ کی نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو آج اہل سنت، ہم نبی کو مانتے ہیں اور صحابہ کو، یہ اہل سنت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیے آیات کا نزول فرمایا، وقت کا امام، صحابہ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ نبی سے ملاتے ہیں، صحابہ نبی اور امت کے درمیان پل ہیں، صحابہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہیں، صحابہ امت کو نبی تک پہنچاتے ہیں، صحابہ امت اور نبی کے درمیان امین ہیں، صحابہ امت اور نبی کے درمیان جو ہے وسیلہ واسطہ ہیں۔ صحابہ نے ہمیں حضور کی ایک ایک ادا بتائی، نہ قرآن اترتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ قرآن کا نزول ہم نے دیکھا، نہ رسول اللہ کا دیدار ہم نے کیا، نہ زمانہ نبوت ہم نے پایا۔ ہمیں کوئی آج عیسائی آ جائے، کوئی یہودی آ جائے، کوئی دنیا کا بڑا بددین آ جائے، وہ آ کر ہمارے عام مسلمان سے پوچھے بتاؤ تو صحیح تمہاری نماز کیسے ٹھیک ہے، تمہارا قرآن کیسے ٹھیک ہے، تمہارا روزہ کیسے ٹھیک ہے، تمہارا دین کیسے ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے چند سال کے بعد دین عیسوی بدل دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ کے چند سال بعد دین موسوی بدل دیا گیا تھا، حضرت داؤد کے چند سال بعد زبور کو بدل دیا گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، وہاں اسے تورات کے نسخے ملے، تو اس نے علماء یہود سے کہا پڑھ کے بتاؤ کہ یہ کس زبان کے ہیں، کس کتاب کے ہیں؟ تو علماء بڑے بڑے عاجز آ گئے، سارے علماء نے کہا ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے، ہمیں یہ زبان نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا یہ کتاب کون سی ہے۔ اللہ نے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور وہ حافظ پہلے تھے تورات کے، انہوں نے آ کر تورات زبانی سنائی، تب جا کے بنی اسرائیل کو پتا چلا کہ یہ تورات ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ چند سال بعد وہ بھی بدل دی گئی، لیکن آج ہمیں کوئی کہے قرآن کیوں نہیں بدلا، نماز کیوں نہیں بدلی، روزہ کیوں نہیں بدلا، جمعہ کیوں نہیں بدلا، ہمارا دین کیوں نہیں بدلا، تو ہمارا عام مسلمان بھی کہے گا اس لیے نہیں بدلا کہ ہمیں دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آج کوئی کہے نماز تم نے یوں پڑھی، ناف کے نیچے ہاتھ رکھا، میں کہوں گا یہ راوی صحابی ہے۔ آپ کہیں گے جمعہ 2 رکعت کیوں ہے، میں کہوں گا راوی یہ صحابی ہے۔ نماز ظہر کی اس ٹائم پڑھنی ہے، عصر اس ٹائم پڑھنی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ راوی حدیث کا یہ صحابی ہے، اور اس ٹائم روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے، آپ کہیں گے راوی یہ صحابی ہے۔ حج یوں کرنا ہے، حج کے ارکان، حج کے پورے طریقے کو قرآن میں نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ روزہ کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، سنت کتنے پڑھنے ہیں، وتر کتنے پڑھنے ہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ آج صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ نہیں ہے تو دین، جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا ان کے پاس دین، جنہوں نے صحابہ کی عزت چھوڑی ان کے پاس دین نہیں ہے، جن کا اعتماد صحابہ پہ نہیں ان کا دین نہیں ہے، جن کا اعتماد صحابہ پہ نہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ ہے اس کے پاس قرآن ہے یا نہیں؟ صحابہ کا ایمان، صحابہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ ہم وقت کے امام مدینہ سے پوچھتے ہیں، مدینہ کے امام سے، جو آج بھی جنت البقیع میں جب آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ بڑی قبر اس کی نظر آئے گی۔ آپ کونے والی قبر، یوں بقیع قبرستان میں داخل ہوں مدینہ میں، حضور کے گنبد کے سائے میں، آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، آپ کو ایک اکیلی قبر نظر آئے گی بڑی سی، آپ
پوچھیں کسی سے یہ قبر کس کی ہے، وہ کہے گا مدینے کا امام امام مالک کی ہے۔ وہ امام مدینہ جس کا فتویٰ کبھی نہیں بدلا، جس کا عقیدہ کبھی نہیں بدلا، جس نے فتویٰ دیا تو موت تک قائم رہا، جس نے مسئلہ بتایا تو موت تک قائم رہا، وہ مالک ابن انس مدینے کا امام، جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ زبردستی کی طلاق، مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے، ابو جعفر منصور بادشاہ نے لوگوں سے بیعت لی، اگر تم میرے خلاف پلاننگ کرو، گروپ بندی کرو اور میرے خلاف جتھے تیار کرو تو قسم کھاؤ کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو سارے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے یہ قسمیں کھانا شروع کر دی، لیکن وہ قرآن کی مخالفت کرتا تھا، وہ اسلام کی مخالفت کرنے پہ آ گیا، یہاں تک کہ اس نے علماء کو قتل عام شروع کر دیا۔ تو اس وقت امام مدینہ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ نے، واحد امام تھے 3 براعظم کے، جب سارے علماء نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی اور خاموش ہو گئے، لیکن مدینے کا امام فتویٰ جاری کرتا ہے اور وہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ میں امام مالک فتویٰ دیتا ہوں مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ اگر ابو جعفر منصور قرآن کے خلاف چلتا ہے، تم میدان میں آ جاؤ، تم جنگ کرو، تم جہاد کرو، تم اس کا مقابلہ کرو، میں فتویٰ دیتا ہوں طلاق نہیں ہوگی۔ جب یہ فتویٰ بادشاہ وقت کو پہنچا، بادشاہ کا کوئی دین ہے، ایم این اے ایم پی اے کا کوئی دین ہے؟ خالی وہ مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اقتدار والوں کا میں پہلے سے کہتا ہوں بار بار، ان کا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ جا کے ویسے بن جاتے ہیں۔ یہ دربار پہ جائیں گے چادر چڑھا دیں گے، ادھر آئیں گے تو توحید کی بات کر دیں گے۔ ایسے ہی بادشاہ کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا کربلا میں کیا ہوا، بادشاہت نے نواسہ رسول کا پاس نہیں کیا، اور وہی حال ہوا، وہ بادشاہ تھا لیکن اس نے مدینے کا پاس نہیں کیا، امام مدینہ کا پاس نہیں کیا، رسول اللہ کی شہر کا پاس نہیں کیا، رسول اللہ کی مسجد کا پاس نہیں کیا۔ اس نے کہا امام مالک کو گرفتار کرو اور منہ سیاہ کرو اور گدھے پہ بٹھاؤ اور مدینے کی گلیوں میں گھماؤ۔ مالک ابن انس مدینے کی گلیوں میں، بچے تالیاں بجا رہے تھے، شور کر رہے تھے، ہوٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ وقت کا امام جس نے فتویٰ صادر کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ فتویٰ دینا عبادت ہے اور اس پہ ڈٹ جانا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اب وہ یوں چھپے نہیں، ڈرے نہیں۔ امام ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں، جب یہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ سائیڈوں پہ کھڑے تھے، روتے تھے۔ لوگ چونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ امام مالک کا ساتھ دیں، بادشاہ کی جو ہے وہ لشکر ساتھ تھا، تو امام مالک لوگوں کو صدا لگا کے کہتے تھے، لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک ابن انس ہوں، انس کا بیٹا، وقت کا امام، مدینے کا امام، مسجد نبوی کا مدرس، مسجد نبوی کا خطیب، مسجد نبوی کا امام، اور میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ تم میں سے جس نے قسم کھائی ہے وہ اپنے آپ کو بری سمجھے۔ وہ ہر جگہ فتویٰ دیتے جا رہے تھے۔ ایسا دلیر ایمان، ایسا امام درس دے رہا تھا روزہ رسول، 18 سال حضور کے روزے پہ یوں ساتھ جڑ کے، حضور کے روزے کے ساتھ جڑ کے، جو ستون عائشہ ہے، ستون ابو لبابہ ہے ریاض الجنہ میں، وہاں بیٹھ کے 18 سال قرآن و حدیث کا درس دیا ہے۔ مدینہ نہیں چھوڑتے تھے، کہیں موت نہ آ جائے، اور میں نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن حضور کے قدموں سے اٹھوں۔ اور آج حضور کے قدموں میں دفن ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے کیسے قبر اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ گنبد خضرا کے بقی کی طرف پہلی قبر ان کی ہے۔ وہ ایک بار حج کیا، بس فرض حج، پھر گئے ہی نہیں، کیا پتا موت آ جائے۔ اب آپ درس دے رہے تھے موطا امام مالک کا، موطا لکھی ہے حدیث کی کتاب۔ جب آپ نے مغرب سارا تقلید کرتا ہے امام مالک کی، مراکو
یہ جتنے ملک ہیں، موریتانیہ، ایتھوپیا، تنزانیہ، یہ جتنے بھی ملک ہیں سارے درس معطا دے رہے، ایسے مجمع لگا ہوا مسجد نبوی میں. کیسے مجمع ہوتا ہے؟ حج کے دن تھے، آپ پڑھا رہے تھے، درس بیان کر رہے تھے، اتنے میں وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید آ گیا، اور 3 براعظم کا بادشاہ تھا، اللہ والا تھا، بڑا علماء سے تعلق تھے اس کے. ابو جعفر جو بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، اور اس کو بددعا لگی تھی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کو طائف کے راستے میں مکے میں آتے ہوئے گھوڑے سے گر کے لڑکتے ہوئے، گھوڑا پہاڑی ہے، وہ گھوڑا سپیڈ پکڑ لی اور وہ وہیں پہ ٹکریں کھا 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 کے سر اس کا بھیجا باہر نکل آیا، مر گیا. تو آپ درس دے رہے اور موطا امام مالک کا درس چل رہا تھا، اتنے میں لوگ آ کے بیٹھتے جا رہے تھے. تو بادشاہ ہارون الرشید روزے رسول پہ سلام کے لیے حاضر ہوا، اور سلام پڑھ کے ساتھ ہی آپ کا درس جاری تھا. اس نے کچھ دیر کھڑے ہو کے حضور کی روزے پہ سلام پڑھا، درود و سلام پڑھنے کے بعد درس میں آ کے بیٹھ گیا. نہ آپ نے اس کو پروٹوکول دیا، نہ اس نے پروٹوکول مانگا، کیونکہ وہ بھی سیکھنے کی نیت سے آیا تھا اور آپ بھی درس سکھانے کے لیے دے رہے تھے. جو سیکھنے کے لیے آئے گا اللہ اس کو طلب کی وجہ سے ہدایت دے دے گا. اب یہاں بادشاہ آیا، بیٹھ گیا، آپ نے درس جاری کیا، آپ نے یہی باتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ صحابہ دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں. اگر ہمارا ایمان صحابہ پہ کمزور ہو جائے گا تو ہمارا ایمان دین پر کمزور ہو جائے گا. لوگوں نے سوالات شروع کیے. سوالات کا جب شروع ہوا سلسلہ، کوئی یہاں سے کھڑا ہو کے سوال پوچھتا تھا، کوئی وہاں سے کھڑا ہو کے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہارون الرشید کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں امام صاحب آپ سے. آپ نے کہا سوال کرو. اس نے کہا لمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن فی حقہ. میرا سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو فرد، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے، برا کہے، ان پر تنقید کرے، کیا اس کو بیت المال سے وظیفہ دینا چاہیے؟ کیا اس کا علاج فری کرنا چاہیے؟ کیا اس کو غربت میں تعاون کرنا چاہیے؟ بیت المال جس پہ یہودی کا بھی حق ہے رعایا ہو کر، بیت المال جس پہ عیسائی کا بھی حق ہے، ذمی کا بھی حق ہے، ہر مسلک مذہب والے کا حق ہے. لیکن ہارون الرشید نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو گالیاں دیتا ہو، برا کہتا ہو، توہین کرتا ہو، کیا اس کو بیت المال سے تعاون کروں؟ میں بیت المال سے وظیفہ دوں، بیت المال سے علاج کراؤں، بیت المال سے اس کو گھر بنا کے دوں، بیت المال سے اس کو ادویات دوں؟ جب اس نے سوال کیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فوری کہا لا، نہیں، مر جائے تجہیز و تکفین کا بیت المال سے وہ حقدار نہیں ہے، بیمار ہو جائے وہ علاج کا حقدار نہیں ہے، بھوکا ہو جائے بیت المال کے پیسے سے فقر و فاقہ کے ختم کرنے کا انتظام کا حقدار نہیں ہے، وہ کسی تعاون کا حقدار نہیں ہے. جو بیت المال یہودی کو دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، ذمی کو دے سکتے ہیں، لیکن گستاخ صحابہ حقدار کس نے کہا؟ یہ مسلک کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو میں 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں، مدینے کے امام کی بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کے دور کے بعد فوری آیا تھا، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے 18 سال حضور کے روزے کے پاس ہمارا عقیدہ ہے نبی قبر پہ سنتے اور نبی کے سامنے حدیث پڑھتا تھا، اور وہ یوں نہیں کہتے تھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تو حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے، ہم کہتے ہیں حضور کی یہ حدیث ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے قال ھذا صاحب قبری، میں اس قبر والے کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ حضور سامنے تھے، یہ مقام ہے کسی کے پاس؟ ہاں، دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا مدنی 18 سال اسی طرح بیٹھ کے درس دیا وہاں، آج بھی مدینے کے بڑے بڑے شیوخ ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے یا شاگرد ہیں۔ آپ نے فرمایا لا، بیت المال سے اسے تعاون نہیں کرنا۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ حضرت تعاون کیوں نہیں کرنا، حقدار سارے ہیں، یہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ گستاخی صحابہ کفر پہ لے جاتی ہے، اور کفر کی وجہ سے بندہ ارتداد میں چلا جاتا ہے، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ مسلمان۔ ہارون الرشید کہنے لگا یہ آپ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ تاریخ سے، حدیث سے، فقہ سے، قرآن سے ہمیں بتائیں تو صحیح۔ لوگ پوچھتے ہیں نا صحابہ کی بے ادبی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ کفر ہے؟ تو امام مالک نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تاریخ سے نہیں بتا رہا، میں فقہ سے نہیں بتا رہا، حدیث رسول پیش نہیں کر رہا، اقوال اصحاب رسول پیش نہیں کروں گا، میں ائمہ کے اقوال، اپنے ذاتی اقوال پیش نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کے قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ہارون الرشید پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے صحابہ کی بے ادبی کفر ہے، صحابہ کا بغض کفر ہے؟ یہی مسلمان کہتے ہیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام کھڑے ہو گئے، امام نے اس کو کھڑے ہو کے، ہارون الرشید کھڑا تھا، امام مالک نے فرمایا پڑھو قرآن سورہ فتح، سورہ فتح کا آخری رکوع کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اب یہ صحابہ کی اللہ شان بیان کر رہا ہے، کبھی یہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، ان کی شان تو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور پھر اس کے بعد کہا میرے نبی صحابہ ایسے ہیں جیسے ہل دے کر زمیندار کھیتی اگاتا ہے، جب فصل پکتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، آپ نے بھی فصل اگائی، صحابہ پہ محنت کی، ایک آیا، دو آئے، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ آ گئے، 1.25 لاکھ کو حجۃ الوداع میں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور آپ کا دشمن لیغیظ بہم الکفار، جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ کہا یا نہیں کہا اللہ نے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ میرے نبی اس سے پہلے کیا کہا کہ آپ فصل اپنی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور آپ کا دشمن آپ کی فصل دیکھ کے بغض کرتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، جو آپ کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافروں میں سے ہے۔ یہ عرش والے نے کہا یا فرش والے کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کس نے کہا؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آج جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ پر بد اعتمادی کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہوگا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چونکہ صحابہ پر ایمان قرآن پر ایمان ہے، صحابہ پر ایمان حدیث پر ایمان ہے۔ تو آخری بات حدیث میں نے جو پڑھی اس کا ترجمہ کر کے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، حضور نے فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں۔ آج یہ ماحول ہے یا نہیں؟ اور جو گالیاں دیتا ہے وہ تو پکڑا ہی نہیں جاتا، اور جو امن کی بات کرتا ہے اسی کو رگڑا لگتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، جو گالیاں دیتا ہے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان و علی کو، اور امیر معاویہ کو، اس کو کوئی گرفت نہیں ہے۔ فرمایا جب صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، بدعات عام ہو جائیں، شرک عام ہو جائے،
تو فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اہل علم کو چاہیے اپنا علم میدان میں آ جائیں لے کر، جس کے پاس جتنا علم ہے وہ آئے، وہ بتائے یہ غلط کام ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خالی اللہ کی نہیں، کائنات کے جتنے انسان ہیں سب کے بقدر تم پر لعنت ہے۔ جو صحابہ کا دفاع نہیں کرتا، جو صحابہ کی گستاخی پہ نہیں بولتا، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی لعنت میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی لعنت سے نکلنے کا کام ہے صحابہ کا دفاع کرنا، ہے یا نہیں؟ یہ کوئی گروہ کا کام تو نہیں ہے، یہ تو مومن کا کام ہے۔ یہ تو ہمارے صدر کا کام بھی ہے، وزیر اعظم کا کام بھی ہے، ہمارے MNA MPA کا کام بھی ہے، ہمارے DC AC کا کام بھی ہے، ہمارے SHO کا کام بھی ہے یا نہیں؟ چونکہ صحابہ تو سب کے لیے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں صحابہ اہل بیت کی محبت اور ان کا دفاع۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔